بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے کل قیامت میں، اور روزہ عرض کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکے رکھا، میری وجہ سے یہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک کھانے سے رکا رہا، پینے سے رکا رہا، شہوت کے کاموں سے رکا رہا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر لے۔ اور قرآن اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے گا اور آ کر عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، لہٰذا اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر لے۔ دونوں کی شفاعت رب کی بارگاہ کے اندر قبول کر لی جائے گی۔ اس حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک تراویح پڑھنے والے مسلمان کی بھی شفاعت کرتے ہیں۔ بڑی عمدہ تفسیر ہے، یہ بڑی اعلیٰ تفسیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ تراویح پڑھنے والے مسلمان ان کی شفاعت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا یہ کہ اے اللہ، روزہ افطار کر کے اس کی طبیعت آرام کی طرف مائل ہوتی تھی، آرام کرنے کا دل چاہتا تھا، اس کا ہاتھ پاؤں میں سستی پھیل جایا کرتی تھی اس کی، لیکن جیسے ہی عشاء کی نماز کی اذان یہ سنتا تھا اور اذان سنتے ہی تراویح پڑھنے کے لیے اور تراویح میں مجھ قرآن کو سننے کے لیے یہ حاضر ہو جایا کرتا تھا، اور یہ وہ شخص تھا، اتنی محبت مجھ سے کیا کرتا تھا کہ اپنی سستی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اپنی تھکن کی کاہلی کو چھوڑ دیا کرتا تھا اور صرف مجھے سننے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ، میں اس کی تیری بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں، شفاعت قبول فرما لے۔ اور یہاں تراویح پڑھنے والے وہ لوگ مراد ہیں کہ تہجد والے ہی مراد نہیں، کیونکہ تہجد تو سال بھر پڑھی جاتی ہے، سال بھر تہجد پڑھی جاتی ہے، ہاں اس میں خاص اہتمام کر لیا جاتا ہے، لیکن خصوصیت سے رمضان کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی لیے تراویح کی نماز مستقل عبادت ہے رمضان کی، اور رمضان کے ساتھ خاص عبادت ہے یہ۔ قرآن پاک ویسے بھی پڑھیے، تراویح کے اندر سنیے، تاکہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔